والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن پاک میں متعدد مرتبہ اللہ عز و جل نے وسیلے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں درمیان میں کوئی وسیلہ تلاش کرنا ہوگا۔ وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ وسیلہ وہ ہونا چاہیے جس سے پہلے بذات خود اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ اور عزت، شرف، یہ چیزیں حاصل ہوں، اور پھر اگر دور حاضر کو دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے انکشافات پیدا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان میں بعض انبیاء کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں، بعض اولیاء، صلحاء، صحابہ کرام، تابعین ان کی توہین کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بذات خود وسیلہ کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی حیات مبارکہ میں وسیلہ کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر آج 1450 سال گزرنے کے بعد کوئی شخص یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کو، اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا یہ شرک ہے؟ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو متعدد محدثین نے روایت کیا۔ امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے روایت کیا، امام نسائی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے، امام نووی نے کتاب الاذکار میں اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا دریر البصری، ایک نابینا شخص، ایسا شخص جس کی آنکھوں کی بصارت جا چکی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی ان یعافینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ سے دعا کیجئے۔ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ لی ان یعافینی، فقال ان شئت اخرت لک وہو خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میرے صحابی، اگر تو چاہے تو میں اسے تیرے لیے مؤخر کر دوں اور یہ تیرے لیے بہتر بھی ہوگا۔ وَإِن شِئْتُ دَعَوْتُ، اگر میں چاہوں تو تیرے لیے دعا بھی کر دوں۔ فَقَالَ اُدْعُ، تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ سے میرے لیے دعا کیجئے۔ فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اللہم انی اسألک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میرے پیارے صحابی وضو کر اچھی طرح اور 2 رکعت نماز نفل اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجت کے پڑھ، اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ترغیب ارشاد فرمائی، آئیے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے عرض کرنا اللہم انی اسألک، مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدِ نَبِيٍّ،
वतवज्जहु इलैका बिमुहम्मद नबिय्यिन, और मौला मैं तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नबी हैं, उनके तवस्सुल से मौला मैं तेरी तरफ मुतवज्जह होता हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और तरफ इशारा फरमाया कि मेरे बाद ऐसे लोग भी आएंगे जो इस बात का दावा करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया है, उनको या मोहम्मद कहना शिर्क होगा, या अल्लाह कह सकते होगे, लेकिन या रसूलुल्लाह कहना शिर्क होगा। तो इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी पर्दा हटा दिया कि मेरे बाद कोई शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता कि मेरे बाद या मोहम्मद कहना शिर्क नहीं, बल्कि ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा को तरगीब दिलाना है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी फिर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ अर्ज करके फिर कहना, या मोहम्मद, ऐ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी कद तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तवज्जुल से मैं अल्लाह की बारगाह में, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। क्योंकि लितुकदा, ताकि वो पूरी कर दी जाए, वो दुआ कबूल कर ली जाए, उस मेरी हाजत को मुकम्मल कर दिया जाए, मेरी हाजत रवाई कर दी जाए, मुझे जो मुश्किल दरपेश है उस मुश्किल को खत्म कर दिया जाए। फिर ये अर्ज करना, अल्लाहुम्मा शफ़िहु फ़िय्या, वक़ाल अबू इसहाक़ हाज़ा हदीसुन सहीहुन। मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक को रिवायत करने के बाद सनद ये बयान की है कि ये हदीस पाक सही है, और इमाम नबवी ने किताबुल इज़कार ने इस हदीस पाक को रिवायत किया। और इसी तरह दीगर अगर हम मामूलात को देखते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम हयात मुबारका का बगौर मुताला करते हैं तो हमें उनमें से एक हज़रत उवैस करनी भी मिलते हैं। उवैस करनी ऐसे आशिक़े रसूल थे, ऐसे आशिक़े रसूल थे, वो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत को ना पा सके, लेकिन ये बात याद रखिएगा, दिलों का ताल्लुक, दिलों का कुर्ब फासलों की तवालत को खत्म कर देता है। अगर दिल करीब हो तो फासले अगरचे जितने ज्यादा हो, वो मुसाफत अगरचे जितनी ज्यादा हो, लेकिन शर्त यह है अगर दिल करीब होंगे तो वो फासले तमाम के तमाम खत्म कर दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फरमाया, ऐ उमर, यमन की तरफ से एक वफ्द आएगा, यमन की तरफ से तुम्हारी इमदाद आएगी, उस इमदाद में एक शख्स उवैस होगा, एक शख्स उवैस होगा, करन का रहने वाला होगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने उवैस को तलाश किया तो वो वाक़या इस तरह बयान करते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मैं हर दफ़ा हज पे तलाश करता रहा उन लोगों को, यमन में से उवैस करने को तलाश करता रहा, लेकिन उवैस मुझे कहीं नजर न आया। आखिरकार मैंने हीला ये अपनाया कि तमाम हाजियों को मैंने अरफात में इकट्ठा किया। अरफात में इकट्ठा करने के बाद हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने तमाम हाजियों को हुक्म दिया कि तमाम के तमाम खड़े हो जाएं, तमाम के तमाम खड़े हो गए। तो हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने कहा कि सिर्फ यमन वाले खड़े रहें, बाकी तमाम बैठ जाएं। फिर आप फरमाते हैं मैंने कहा बस्ती करन वाले खड़े रहें, बाकी तमाम बैठ जाएं। फिर आप फरमाते हैं मुक्सर कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कैसे मैंने हज़रत वैसे करने को तलाश किया। इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, जिस वक्त तुम वैसे करने को पालो, वैसे करने को तलाश कर लो, वैसे करने तुम्हें मिल जाए तो उसकी बारगाह में अर्ज करना। सहाबे को तरगीब दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताबी की बारगाह में दुआ का अर्ज करने के लिए सहाबी को हुक्म दे रहे हैं। कौन हुक्म दे रहे हैं? रसूल अंबिया खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस वक्त उवैस तुम्हारे पास है तो तुम उवैस से ये सवाल करना कि उवैस हमारी बख्शिश के लिए दुआ कर दें, उवैस हमारी बख्शिश के लिए दुआ कर दें। तो इस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उवैस करनी से इस बात का सवाल करते हैं कि उवैस हमारी मगफिरत के लिए दुआ कर दीजिए। तो हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं हज़रत उमर को अर्ज करते हैं कि उमर आप सहाबी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा में से हैं और मैं ताबी हूँ,
میں کیسے دعا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اویس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے، تمہارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق تھا وہ اس حد تک تھا کہ آج صحابی خود تابع سے عرض کر رہا ہے دعا کرنے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس وقت لوگوں کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا، تمام لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، لیکن جب اویس کی باری آئے گی، اویس سے کرنے کی باری آئے گی تو اسے جنت سے روک دیا جائے گا، جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کریں گے یا اللہ مجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ میں بھی عاشق رسول تھا، میں بھی کلمہ پڑھنے والا تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، حج کرنے والا تھا، مولا حضور کی اس شاخ میں سے تھا، پھر مجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے اویس ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو، اے اویس ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو۔ حضرت اویس کرنی فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت اویس کرنی واپس مڑ کے دیکھیں گے تو لاکھوں لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، تو حکم ہوگا اے اویس یہ لوگ تمہاری شفاعت کے طالب ہیں، تم شفاعت کرو گے ان کی تو یہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ کل قیامت کا دن بھی ایسا ہوگا، حالانکہ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اللہ کو حاضر اور ناظر جان رہا ہوگا، تو اس وقت پھر اویس کو وسیلہ کیوں بنایا جائے گا؟ اس وقت وہ ڈائریکٹ اللہ سے عرض کیوں نہیں کریں گے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آیا جائے گا؟ آدم کے پاس کیوں جایا جائے گا؟ اس وقت تو بدرجہ اولا اللہ کی بارگاہ میں قلبی دلی طور پہ وہ لوگ حاضر ہو کے کھڑے ہوں گے۔ آج اگرچہ قلبی طور پہ حاضر نہیں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص اللہ کی بارگاہ میں قلبی طور پر بھی حاضر ہوگا، جسمانی طور پر بھی حاضر ہوگا، روحانی طور پر بھی حاضر ہوگا۔ تو پھر درمیان میں وسیلہ کیوں بنایا جائے گا؟ پوچھنا یہ چاہتا ہوں آج 1450 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی یتیم العلم اس بات کا دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنانا، توسل کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ شرک ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کل قیامت کے دن آدم کے پاس کیوں جایا جائے گا؟ نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، آخر میں حضور کے پاس کیوں آیا جائے گا؟ اگر توسل کی وسیلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر انبیاء کے پاس کیوں جایا جائے گا؟ اور یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 قبیلوں کا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا میرا اویس وہ ہے کہ ان 2 قبیلوں میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر ایک بکری کے جسم پہ لاکھوں بال ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 2 قبیلوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت اویس کرے گا تو انہیں جنت میں بھیجا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے